آج کا ہمارا موضوع ہے ناقابل شکست ورلڈ چیمپئن گاما پہلوان کی بایوگرافی۔ آج جو شخصیت زیر بحث ہے اس کا نام رستم زماں غلام محمد بخش عرف گاما پہلوان ہے۔ گاما وہ پہلوان تھے جن کو ساری زندگی کوئی پہلوان شکست نہ دے سکا۔ گاما پہلوان کے خاندان کا کشمیر سے امرتسر اور امرتسر سے لاہور ہجرت کرنا، چھوٹی عمر میں گاما کے والد صاحب کا وفات پا جانا، والد صاحب کی وفات کے بعد ماموں کا پہلوانی کی ٹریننگ کروانا، بر صغیر کے سب سے بڑے پہلوان رحیم بخش سلطانی والا گوجرانوالیہ سے 4 کشتیاں، یورپی اور امریکی پہلوانوں کو شکست دے کر ورلڈ چیمپئن کا خطاب حاصل کرنا، 1200 کلو گرام کا پتھر اٹھا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا، گاما کے 5 بیٹوں کا وفات پا جانا، 4 بیٹیوں کا زندہ رہنا۔ 1947 کے ہندو سکھ اور مسلم فسادات میں ہندوؤں اور سکھوں کی مدد کرنا، ایک امیر عورت کا گاما سے ایک بچہ لینے کی خواہش کرنا، کریانہ سٹور مالک کا گاما کا سر پھوڑنا، نعت پڑھنے کا شوق، حضرت عثمان علی حجویری کے دربار پر حاضری کا شوق، سانپ کا ڈسنا، عظیم جوڈو کراٹے چیمپئن بروس لی کا گاما کا فین ہونا، بیگم کلثوم نواز شریف کے گاما پہلوان نانا تھے اور مریم نواز شریف کے پڑنانا تھے۔ المختصر ناقابل شکست گاما پہلوان کی مختصراً بایوگرافی پیش خدمت ہے۔ غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 23 مئی 1960 یعنی تقریباً 82 سال کی عمر میں لاہور میں ہوئی اور لاہور میں ہی آپ دفن ہیں۔ آپ کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا۔ آپ کا خاندان کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر میں رہائش پذیر ہوا۔ آپ کا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ امرتسر میں ہی زیادہ گزرا۔ پاکستان بننے سے پہلے گاما پہلوان موہنی روڈ لاہور میں رہائش پذیر ہو گئے۔ گاما پہلوان ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب محمد عزیز بخش پہلوان وفات پا گئے۔ آپ کے والد صاحب بھی بہت بڑے پہلوان تھے۔ آپ کے والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کے ماموں اور چچا نے آپ کی پہلوانی کی تربیت میں مدد کی۔ آپ کے بھائی امام بخش بھی ایک نامور پہلوان تھے۔ آپ کے بھائی کی اولاد نے بھی پہلوانی میں بہت نام کمایا۔ ان کی اولاد میں سے بولو پہلوان، اکی پہلوان اور جھارا پہلوان بہت نامور پہلوان ہوئے ہیں۔ گاما کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 5 بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، جس کا گاما پہلوان کو ساری زندگی دکھ رہا۔ ان کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ بیگم کلثوم نواز شریف کے نانا تھے اور مریم نواز شریف کے پڑنانا تھے۔ بیگم کلثوم نواز جو تھیں وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی بیگم تھی اور انتہائی قابل اور دلیر تھیں۔ جب پورا خاندان شریف فیملی کا جیل میں تھا تو بیگم کلثوم نواز نے جنرل مشرف صاحب کے سامنے کلمہ حق کہا اور دنیا میں اپنی پہچان کروائی۔ اس واقعہ کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کو ڈرانے کے لیے ان کی کار کو کرین سے اٹھا لیا گیا جب وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کار میں بیٹھی رہیں۔ یہ تصویر تقریباً تمام اخباروں میں شائع ہوئی۔ انہوں نے تب تک سیاست کی جب تک ان کا خاندان مسائل کا شکار رہا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور عزم و ہمت کی ایک داستان تھیں۔ ان کی بیٹی نے بھی ماں کی وفات کے بعد ایک آئرن لیڈی کا کردار ادا کیا اور جیل میں بھی 6 ماہ سے زیادہ عرصہ رہیں اور کبھی ہمت نہ ہاری۔ اپنی ماں کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی سیاست میں مدد کی۔ جیل میں بڑے بڑے سیاستدان پریشان ہوئے اور ہسپتالوں میں داخل ہوئے، لیکن مریم نواز شریف نے عزم و ہمت کی ایک داستان رقم کی جس میں ان کے خامند کیپٹن صفدر صاحب نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جب گاما
پہلوان نے کشتی کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت رحیم بخش پہلوان سلطانی والا گوجرانوالہ کا بر صغیر میں طوطی بولتا تھا۔ رحیم بخش کا قد تقریباً 7 فٹ تھا اور وزن تقریباً 300 پاؤنڈ تھا۔ رحیم بخش اپنے جسم پر سندور کی مالش کرواتے تھے، اس وجہ سے انہیں رحیم بخش سندوریا بھی کہتے تھے۔ وہ رستم ہند تھے، ان کا تعلق بھی کشمیری خاندان سے تھا۔ وہ گاما پہلوان سے پہلے ناقابل شکست تھے۔ گاما پہلوان سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ گاما رحیم بخش سلطانی والا کی کشتیاں دیکھ کر جوان ہوئے تھے۔ گاما کا خواب تھا کہ وہ رحیم بخش پہلوان رستم ہند کو شکست دے۔ جب انہوں نے بر صغیر کے رحیم بخش کے علاوہ تمام پہلوانوں کو شکست دے دی تو انہوں نے رحیم بخش پہلوان رستم ہند کو بھی چیلنج کر دیا۔ رحیم بخش پہلوان سے گاما کی 4 کشتیاں ہوئیں۔ پہلی 3 کشتیاں گاما پہلوان کی رحیم پہلوان سے برابر رہیں۔ یہ کشتیاں 1 گھنٹہ سے لے کر 2 گھنٹہ تک ہوتی رہیں۔ آخر چوتھی کشتی 1910 میں ہوئی۔ اس وقت گاما کی عمر تقریباً 36 سال اور رحیم بخش گوجرانوالہ کی عمر تقریباً 46 سال تھی۔ چوتھی مرتبہ گاما رحیم بخش پہلوان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے برعکس رحیم بخش سندوریا کے شاگرد شکست کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ گاما پہلوان کا قد تقریباً 5 فٹ 7 انچ تھا اور وزن تقریباً 110 کلو گرام تھا، لیکن گاما بجلی سی پھرتی رکھتے تھے۔ گاما کو رستم زماں یا ورلڈ چیمپئن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی۔ یہ شکست انہوں نے لندن میں جا کر دی۔ اس وقت جو ورلڈ چیمپئن کے ٹائٹل رکھتے تھے ان میں امریکی پہلوان بینجمن رولر، پولینڈ کے پہلوان زبسکو اور انٹرنیشنل پہلوان فرانک اوچ شامل تھے۔ گاما نے یورپ اور امریکہ کے تمام پہلوانوں کو لندن میں شکست دی اور ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ زیادہ شہرت انہیں اس وقت ملی جب انہوں نے بینجمن رولر، فرانک اوچ اور زبسکو کو چند منٹ میں شکست دی۔ انہوں نے 1200 کلو گرام پتھر اٹھا کر بھی دنیا میں شہرت حاصل کی۔ یہ پتھر برودا جو کہ انڈیا میں ہے اس کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ 1200 کلو گرام کا پتھر اٹھانے کا بھی وہ ورلڈ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کی خوراک میں گوشت، دیسی گھی، دیسی مرغیاں، مکھن، دودھ، پھل اور سردائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ 5000 بیٹھک اور 3000 ڈنڈ روزانہ لگاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 5000 کشتیاں لڑیں اور ناقابل شکست رہے۔ بروس لی جو کہ جوڈو کراٹے کے ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، وہ گاما پہلوان کے فین تھے۔ گاما کی تصاویر ان کے گھر میں دیواروں پر لگی ہوئی تھی۔ گوگل بھی گاما پہلوان کا فین ہے۔ 22 مئی 2022 کو گوگل سرچ انجن نے گاما کی برتھ اینیورسری پر گاما کو خراج عقیدت پیش کیا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ گاما پہلوان نعت پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان علی حجویری کے دربار پر وہ حاضری دیتے تھے۔ ایک دن ان کو سانپ نے ڈسا لیکن وہ محفوظ رہے۔ ایک دفعہ کریانہ اسٹور کے مالک نے ان کا سر پھوڑ دیا، انہوں نے اسے زخمی کرنے کی بجائے معاف کر دیا۔ ایک امیر عورت نے گاما پہلوان کو 1 کلو سونا پیش کیا اور درخواست کی کہ گاما پہلوان ان کے ساتھ رات گزارے تاکہ وہ گاما سے اولاد حاصل کر سکیں جو کہ مستقبل میں اس عورت کا نام روشن کرے۔ گاما نے سونا واپس کر دیا۔ اس عورت کو کہا، آج سے تم مجھے اپنا بیٹا کہہ سکتی ہو۔ گاما ایک با کردار پہلوان تھے۔ گاما پہلوان نے 1947 کے ہندو سکھ مسلم فسادات میں موہنی روڈ لاہور پر کسی ہندو سکھ کو جانی اور مالی نقصان نہ ہونے دیا۔ وہ باکردار انسان کے ساتھ ساتھ ایک انسان دوست انسان بھی تھے۔ 1959 میں حکومت پاکستان نے گاما پہلوان کی خدمات کے سلسلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ جب بھی گاما پہلوان سے پوچھا گیا
کہ زندگی میں کون سے پہلوان نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے تو انہوں نے ایک ہی پہلوان یعنی رستم ہند رحیم بخش پہلوان سلطانی والا گجرانوالہ کا نام لیا۔ وہ رحیم بخش پہلوان کا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ لیتے تھے۔ وہ ایک عظیم انسان دوست انسان تھے۔ آپ کی وفات 23 مئی 1960 کو یعنی 82 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ لاہور میں دفن ہیں۔ برِ صغیر کے پہلوانوں اور پاکستان کی عوام کو دی گریٹ گاما پہلوان پر فخر ہے۔ گاڈ بلیس دی گریٹ گاما پہلوان سول۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر and subscribe my YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.